اور ماہ رمضان کی خوشخبری اور مبارکباد دینا اچھا عمل ہے، جائز ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس ماہ مبارک کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی خوشخبری سناتے تھے اور ان کو مبارک دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت ہی بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی مبارکباد دینے پر اپنی طرف سے ثواب مقرر کرنا اور پھر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور ماہ رمضان کی خوشخبری اور مبارکباد دینا اچھا عمل ہے، جائز ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو اس ماہ مبارک کی خوشخبری دیا کرتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان المبارک کی خوشخبری سناتے تھے اور ان کو مبارک دیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد آتاکم شہر رمضان شہر مبارک، کہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہیں بہت ہی بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جنت کے دروازے اس میں کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی مبارکباد دینے پر اپنی طرف سے ثواب مقرر کرنا اور پھر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔